اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 گھنٹے گزر چکے ہیں، آگ ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ عوام کے جو جذبات ہیں، یہ میرا بھائی جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کاروبار ہیں، ان کی اوپر کفالت کی ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ وہ لوائقین جن سے ابھی ہم جا کے ملیں گے، جن کے لوگ اندر سے اب تک واپس نہیں آئے۔ میں میڈیا سے صرف اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو یہ پتا ہو کہ یہ ایک قومی سانحہ کی شکل اختیار کر گیا ہے، جہاں 1200 لوگوں کا روزگار، 70-80 لوگوں کا مسنگ ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں جب کل یہاں سب سے پہلے پہنچا تو میں نے یہاں آ کر نیوی کے کامکار سے بات کی، اور ان کو یہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ سپورٹ ہے وہ بھیجیں۔ میں نے چیئرمین کے پی ٹی سے بات کی کہ آپ کے پاس جو اسنارکلز ہیں، فائر بریگیڈز ہیں، وہ بھیجیں۔ پھر میں نے ایم ڈی واٹر بورڈ سے بات کی، ڈی آئی جی ٹریفک سے بات کی، ڈی آئی جی ساؤتھ سے بات کی، اور سب کو یہی کہا کہ ہم سب کو ایز اے ٹیم ورک مل کر کام کرنا ہے۔ پہلے لوگوں کی جانیں بچانی ہے، پھر لوگوں کے مال کا ازالہ کرنا ہے۔ ہم سب اس غم میں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ کسی کی خواہش نہیں ہے کہ آگ بھڑکے، کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا گھر جلے، کوئی نہیں چاہتا کوئی بے روزگار ہو، لیکن ہمیں اس بات کا بھی پتہ لگانا ہے کہ کن عوامل کی وجہ سے آگ لگی، کیوں یہ آگ بھڑکی، کیونکہ یہ تیزی سے بڑھی۔ اس کی تحقیقاتی رپورٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو یہاں کام ہو رہا ہے وہ جانیں بچانے کا ہو رہا ہے۔ ہم جذبات کا اظہار ضرور کریں، لیکن یہ اس سمجھداری سے کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسی قوم ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو جو اس مشکل وقت میں صبر اور ہمت سے اللہ سے دعا کر کے پہلے اپنے ان لوائقین جو اندر ہیں ان کی جانیں بچائی جائیں۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ایک بار یہ عمل رکے، ہمیں پتہ چلے کہ کیا جانی نقصان کتنا ہوا ہے، مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جائے۔ میں نے آج پورا دن کراچی کے 3 بڑے بلڈروں کو بلایا، اور ان سے میں نے کہا ہے کہ اس مارکیٹ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور میرے ساتھ کھڑے ہو کر ایک اناؤنسمنٹ کریں کہ وہ اس پلازے کو دوبارہ جلد سے جلد کیسے کاروبار کے لیے تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنے دن یہ بند رہے گا اتنے دن لوگوں کا نقصان ہوگا۔ بحیثیت گورنر سندھ، سبھی لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں، ہمارے میڈیا کے دوست بھی کہتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ کا تو کام ہی نہیں ہے بولنے کا، لیکن میں کہتا ہوں میرا اخلاقی اختیار ضرور ہے کہ میں جا کے اپنے لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ کل سب سے پہلے پہنچنے والا آدمی جو یہاں فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھا تھا، تو سب لوگوں کو الحمدللہ میرے دل میں کیا تھا کہ کسی طرح یہ آگ بجھ جائے، اور سبھی کے دل میں ہوگا، کوئی اس پہ سیاست نہیں کرے گا، کوئی اس پر سیاست نہیں کرے گا، لیکن عوام کو میڈیا کے ذریعے ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے سارے نوجوان بھائی، میرے خیال سے جب سے آگ لگی ہے آپ سب یہی ہیں، یہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تو کھڑے ہیں آپ لوگ۔ یہ میرا نوجوان جتنا کھڑا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے، یہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ آگ رکے۔ تو ہم سب یہاں بہنوں کے بھائی موجود ہیں، ماؤں کے بیٹے موجود ہیں، اور ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ اس آگ کو جلد سے جلد روکا جائے۔ حکومتی عملہ ادارے کام کر رہے ہیں، ہمیں نظر تو آ رہا ہے، تنقید کس بات کی کر رہے ہیں؟ جس وقت سے آگ لگی ہے، ہاں آگ کی شدت ہے، 3 درجے کی آگ ہے، اندر پلاسٹک ہے، کپڑا ہے، 2 کاروبار اندر ہے، آپ سب کو پتا ہے وہ آگ پکڑنے والا کاروبار ہے، لیکن اس پر جتنی جلدی قابو پا لیا جائے اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہے۔ ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تھوڑا سا بات کر لیں گے، تھوڑا سا بول لیں گے، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے اس بھائی کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، اس کے اندر غم ہے، غصہ ہے اس بھائی کے ساتھ کہ بھائی یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کوئی مجھ سے آ کے یہ تھوڑی کہا کہ میرے لیے کچھ دے دو، یہی ہے نا، عوام کی بات کر رہا ہے، یہ عوام کی بات کر رہے ہیں۔
ہم سب عوام کی بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ یہاں آئے ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, وہ اظہار ہمدردی کے لیے آئے ہیں. ہمیں کسی کے اوپر شک نہیں کرنا ہے, کیونکہ ایک ثانیہ ہے, اس ثانیے میں کوئی اظہار ہمدردی کے لیے آئے گا. جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنا پریشر پڑے گا, جتنی بات میڈیا میں آئے گی اتنا پریشر آئے گا. تو الٹیمیٹلی پھر سب کو, اسٹیک ہولڈروں کو آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. آج جانی نقصان کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن مالی نقصان کا تخمینہ لگانا پڑے گا. لوگوں کے اربوں روپے کے نقصان ہو گئے بھائی. تو میں بحیثیت گورنر سندھ, آپ سب کو میرے بارے میں پتا ہے کہ میرے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کے لیے کھلے. ابھی بھی میں اپنے ساتھ کوئی 2500 پانی کی بوتلیں لے کر آیا ہوں, اور کل سے میں نے کہا ہے جب تک یہ عمل یہاں ہو رہا ہے تو کھانا بھی گورنر ہاؤس سے آئے گا میری ذاتی حیثیت میں, اور پانی بھی 2000 4000 جتنے بھی لوگ میرے بھائی یہاں کھڑے ہیں ان سب کو ہم یہاں دیں گے. اور اس وقت تک میں آتا رہوں گا جب تک یہ سارا کام کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. گورنر صاحب, وائس آف کراچی سے علی بیگ, ایک سوال کرنا ہے. تالی نہیں یار لوگوں. شہر میں اس طریقے کے واقعات جو آپ نے کہا کہ ایک تحقیقاتی ٹیم بنے گی, رپورٹ طلب کی جائے گی اور اس میں تخمینہ لگا دیا جائے گا. اس سے پہلے آر جے مال میں بھی جو ہے تحقیقاتی ٹیم بنی, دوبارہ سے وہ عمارت بنی. اس کے بعد جو ہے ہرشی مال کا بھی واقعہ ہوا. شہر کراچی میں ہر سال ایک عمارت آگ لگنے کے باعث جو اس طریقے سے جو ہے خراب ہوتی ہے. عمارتوں کو بچانے کے لیے مزید کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں ذمہ دار آخر ہے کون؟ اچھا دیکھیں, ذمہ دار ہم سب ہیں. وہ اس لیے ہے کہ جب ایک عمارت میں 1200 دکانیں ہوتی ہیں تو ہمیں فائر سیفٹی کے جو سسٹم ہے اس کو دکانوں میں نافذ کرنا چاہیے. سب سے پہلے یونین ہونی ٹھیک ہے, ہاں, اور جو انتظام 1200 دکانیں ان کی انتظامیہ ہونی چاہیے. انتظامیہ, اس کے بعد ادارے جن کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی انسپیکشنز کریں, ان کو ریگولرائز ہی نہیں کریں. اگر کسی دکان میں کوئی فائر سیفٹی پروگرام نہیں ہے اس کو سیل کر دینا چاہیے موقع پہ. اور یہ کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو وقتی اس کو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں کمپلیٹ کر لیں. اصل مقصد ہوتا ہے بڑے نقصان سے بچانا. لوگ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے میری دکان بند کر دی, لیکن اداروں کو بھی اور دکان کے مالکان کو بھی, انجمنیں جو ہیں, جو انتظامیہ ہے, ان کو مل کے کام کرنا ہے. ہمیں ایسا ثانیہ کسی دوسرے مال میں نہ ہو, پلازا میں نہ ہو. یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے, ایس او پیز بننی چاہیے. اربوں کا نقصان ہوا ہے ایک ایک دکاندار کا, کم از کم جو نقصان ہوا ہے 50 لاکھ بتا رہے ہیں. 1200 دکانیں, اربوں کا نقصان ہوا ہے. وفاق سے اس سلسلے میں آپ کوئی بات چیت کریں گے کہ ان کے لیے کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ میں نے تو اس کو قومی ثانیہ قرار دیا ہے. پورے پاکستان کو اس پر سوگ منانا چاہیے کہ 1200 دکانوں کا پلازا, یہ شہر کراچی 70% ٹیکس دیتا ہے. پورے پاکستان کو 70% ٹیکس سے پالا جاتا ہے, صوبے کا 95% ہے. تو بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ خاموش کھڑے رہیں گے, لیکن تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے, سیاست نہیں کریں گے, تعاون کریں گے. میں الزام نہیں دوں گا میئر صاحب پہ, میں الزام نہیں دوں گا صوبے کے چیف منسٹر پہ. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو مل کر ایسے صحنیات آگے نہ ہو, اور یہ جو ہوا ہے اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ان چہرے دیکھیں ان نوجوانوں کے, رات کے 2 بجے کل سے کھڑے, 48 گھنٹے سے جن کا سامان اندر ہے وہ گھر نہیں گئے, جن کے لوائقین اندر ہیں وہ گھر نہیں گئے, کوئی کھانا پینا نہیں کھا رہا ہے. ابھی میں آیا ہوں, کچھ لوگوں نے سٹال لگائے پانی کے چیزوں کے, سب بھرے پڑے ہیں, کیونکہ ان کی بھوک مر گئی ہے. ان کو نہ پیاس لگ رہی ہے, ان کو غم لگا ہوا ہے, کسی کو اپنے لوائقین کا اور کسی کو اپنے روزگار کا. کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے اس کا اندازہ لگایا ہم نے. جس کی 1200 دکانیں ہیں, اگر ایک دکان میں 3 لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو 3600 لوگ بے روزگار ہو گئے. 3600 خاندان, ایک خاندان میں 5 آدمی ہیں, تو 5 آدمی بے روزگار ہوں ایک گھر کے, تو آپ بتائیں کہ 10,000 لوگوں کا چولہا بجھ گیا ہے. یہ 1200 دکاندار ٹیکس پیئر ہیں. ہم نے یہاں آ کر پہلے دن بھی جو یہاں کے پریزیڈنٹ تھے تنویر بھائی, ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں. میں نے ان کو تسلی دی ہے, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے 2.5 گھنٹہ یہاں رہے کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ ان کے حکومتی نمائندے ان کے ساتھ کھڑے. میں آنے کے بعد پہلے جائے وقیہ کو دیکھنے گیا ہوں, ان سے پوری بریفنگ لی ہے کہ کتنی دیر میں یہ کام پولنگ کا شروع ہوگا, کتنی دیر میں ہم اندر جا سکتے ہیں. اندر جانا ہے, حالات دیکھنے ہیں, خاموش تو نہیں رہنا ہے.
اور جب تک لوگوں کا ازالہ نہیں ہوگا, چاہے وہ جانی ہو چاہے مالی ہو, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالی. جب تک لاپتہ لوگ بازیاب نہیں ہو جاتے, اندر کتنے لوگ ہیں وہ فیملیز ہمیں فون کر رہی ہیں, زاروں قطار رو رہی ہیں. ایک حاملہ خاتون اندر ہے جس کے میاں نے کل میری بات کرائی تھی, اس کا میاں پارکنگ گیا تھا موٹر سائیکل کی لگانے, 7 مہینے کی حاملہ عورت, کیا لینے گئی تھی؟ اپنے ہونے والے بچے کے گھر کے لیے سامان, کہ 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کو سامان چاہیے بچوں کا, نہیں واپس آئی. تو ہمیں اطمینان کے ساتھ پہلے اس عمل کو, جو کام اندر ہو رہا ہے جاری ہے, اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے کے اندر سے یہ دعا کریں کہ زندہ بھی نکل آئے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی ایک گھر کا, کسی جتنے میں تو کہتا ہوں مسنگ ہیں, جو لاپتہ ہو گئے اندر, سب واپس آ جائے. ہمیں دعا کرنی ہے. عملی کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کا کاروبار دوبارہ سے کھڑا ہو, یہ دکانیں پھر آباد ہوں, جو بے روزگار ہو رہے ہیں وہ روزگار سے لگ جائیں. باقر بھائی یہی سب کی دعا ہے نا وقاص بھائی؟ ہیں ہو سکتا ہوگی, ہونی چاہیے. آپ کی ہے نہیں ہے؟ میں اس وقت سوال کے پوزیشن کو, پوچھیں سوال. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بطور گورنر متعدد نوٹس لیے, اس واقعے کا بھی نوٹس لیا ہے, ان میں سے کون کون سے نوٹس ہیں جس پر کوئی کام ہوا؟ جیسے یہاں لوگوں نے بتایا عرشی مال کا واقعہ ہوا, کتنے لوگوں کو اس میں کمپنسیٹ ملا, اور ایسے دیگر جو کراچی میں حادثات اور سانحات ہوئے. بطور گورنر اب آپ کا بھی ایک عرصہ ہو گیا, وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا بلدیاتی حکومت, کن سے یہ لوگوں کو اس کا ریلیف مل سکا, کمپنسیٹ میں ہو چکے؟ باقر بھائی آپ رپورٹر ہیں چینل کے, آپ بھی سارے واقعات میں پہنچے ہوں گے, آپ نے بھی سوال کیے ہوں گے. آپ بتائیں کتنوں کا برا ہوا؟ آپ تو مانیٹر کر رہے ہیں نا, کتنوں کا ہوا آپ بتائیں. میرا آپ سے سوال ہے. میں بھی جواب آپ سے نہیں, جواب دیں آپ مجھے. میرا استقبال آپ نے نہیں, کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے, میں تو آپ سے پوچھتا ہوں. جس طرح آپ سوال اٹھا رہے ہیں اس طرح صوبے کا گورنر بھی سوال اٹھا رہا ہے, لوگوں کو یہ شعور دلا رہا ہے کہ بھائی ہم سب کو ہی تو مل کے کرنا ہے. اگر میری آپ نے پہلے ساری بات سنی ہو تو میں نے یہاں آ کر ایمانداری سے بتائیں کوئی سیاسی بات کی ہے, کسی کی مخالفت کی ہے کیا, کسی دوسری سیاسی جماعت پر سوال اٹھایا ہے, کسی کی کارکردگی پہ سوال اٹھایا ہے؟ نہیں, کیونکہ ہمیں سیاست نہیں کرنی بھائی. یہاں میرے بھائی بہن اندر ہیں, میں شہر کا رہنے والا ہوں, کوئی میرا پختون بھائی ہے, کوئی میرا سندھی بھائی ہے, کوئی میرا بلوچی بھائی ہے, کوئی میرا مہاجر بھائی, سب اندر ہیں. جب اندر وہ جان کی بازی لڑ رہے ہیں تو میں یہاں کھڑے ہو کے کسی پر تنقید کروں؟ نہیں کروں گا میں, چاہے کیسے ہی سوال کریں. میرا ساری سیاسی جماعتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, سب کا, سارے اداروں کا. اور یہ شکریہ ادا کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ اسموتھلی ہو جائے, کوئی سیاست نہ ہو, میرے بچے بھائی بہن سارے بازیاب ہوں. اس کے لیے اعلانات ہوں, لوگوں کو معاوضہ ملے, اس کے بعد تحقیقات کمپلیٹ ہوں, سیاست پھر کر لیں گے. اور جو آپ کا سوال تھا اس کو بھی میں کہہ دوں دونوں بھائیوں کا, اگر کسی کو اب تک معاوضہ نہیں ملا تو ملنا چاہیے. ان کے جو لوائقین ہیں جن کو نہیں ملا وہ مجھ سے گورنر ہاؤس میں آ کے رابطہ کریں, ہم وفاق سے بات کریں گے, میں صوبے میں بات کروں گا, مراد علی شاہ صاحب سے بات کریں گے, میئر سے بات کریں گے, بھائی جو منصب پر ہے اس سے بات کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. اگر اس سے پہلے کہیں آگ لگی ہے اور اگر اس کا معاوضہ کسی وجہ سے کہیں رکا ہوا ہے تو ہم ارباب اختیار کے نوٹس میں لائیں گے, یہی کام ہے ہمارا. میں خط لکھوں گا, ریمائنڈر لکھوں گا, 10 خط لکھوں گا, مجھے کوئی شرم نہیں ہے, مجھے کوئی آر نہیں ہے. میرے اگر اس بھائی کا کام میرے خط لکھنے سے, میرے فون کرنے سے, میرے اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہوتا ہے, میں 100 بار کروں گا, 100 بار کروں گا. مجھے اپنی کوئی تذلیل محسوس نہیں ہوگی. میں کوئی منصب پر بیٹھنے والا گورنر نہیں ہوں, میں عوام کے ساتھ کھڑے رہنے والا وہ عوامی گورنر ہوں کہ جہاں مجھے لے کر آپ نے چلنا ہے چلے میرے ساتھ. آئیں, کسی کو اندر چلنا ہے وہ چلے میرے ساتھ, میں چلوں گا سب سے پہلے. یار میں بھی انسان ہوں, میرے بھی جذبات ہیں. کیا یہ ثانیہ نہیں ہوا, یہ ہم یہاں کھڑے ہیں, سب غم میں کیوں کھڑے؟ آخری دم تک یہاں کھڑے رہیں گے. جو حکومتی ارکان سے بات کرنی ہے, وزیر اعظم سے بھی میں بات کروں گا, میں وفاق سے بات کروں گا, میں صوبے کے سارے ایک ایک اسٹیک ہولڈر سے بات کروں گا, اور بات کر کے ہم نے اس معاملے کو حکمت عملی سے عملی شکل پہنانی ہے. اور جب ہم عملی جامہ پہنائیں گے تو نظر آئے گا نا بھائی, ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے, اتفاق سے کھڑے ہوں گے, تو پھر وہ لوگ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں. کامل بھائی, بولٹن مارکیٹ کا سانحہ بھی کچھ سال پہلے ہوا تھا, اور اس وقت جب ایم کیو ایم حکومت میں تھی تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سے
कामयाब रिहेबिलिटेशन, सबसे मुकम्मल रिहेबिलिटेशन और सबसे मुकम्मल बेहतरीन, जिस तरह ताजिरों ने कहा था उस तरह का इजाला उनका किया गया था। हम वही स्पिरिट आज भी कैरी करते हैं। हम अपनी तरफ से कोई कोशिश जो है वो नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। कल से आ रहे हैं और प्लाजा के दुकानदारों से दुकानदारों से मुलाकात हुई, सदर से मुलाकात हुई, तनवीर पासा से। तो आपने जो बात की इब्तिदा में कि ये तहकीकात होनी चाहिए और ये करेंगे कि आखिर ये अवामिल कौन से काम फरमाए जो आग लगी है, बड़ी आग कैसे? तो यानी कि दुकानदारों ने आपसे इस तरह बात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उनको लगता है कि ये दुकान तीसरे दर्जे की आग है ना, ये आग लगाई गई है। नहीं, आग लगाई का किसी ने जिक्र नहीं किया। बात ये हुई कि जब आग लगी तो वो बढ़ी कैसे और वो फौरी तौर पे बुझी क्यों नहीं, उस पर तहकीकात होनी चाहिए। और हम सभी ने ये इत्तेफाक किया। मार्केट के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू जियो पर मौजूद है, उसने कहा कि जी गवर्नर साहब हमारे साथ आके खड़े हुए हैं, हमें मुतमईन किया है। जिससे हमने कहा उससे उन्होंने वहाँ बात की, उस वक्त उन सबको यहाँ हमने बुलाया। आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसको काबू पाने में इतना ही टाइम लगता है जितना लग रहा है, क्योंकि आपको जैसे पता है ना कि 1200 दुकानें हैं, अंदर किस तरह किसका सामान है, गोदाम है, आग से आग ने पकड़ा है, तो जाहिर है वो तो नज़र आ रहा है ना। अब ये जज्बात जो हैं ये उसकी दो वजूहात है, किसी का जानी नुकसान और किसी का माली नुकसान। अगर जानी और माली नुकसान किसी का भी होगा मुझ समेत, उसके जज्बात तो कुछ और होंगे ना यार। अब मैं इसको अपने जज्बात से कैसे मिला सकता हूँ? इसके अंदर गम भी है, गुस्सा भी है, तकलीफ भी है, तो ये तो कहेगा बात। अब मैं इसे लड़ना शुरू कर दूं, ये तो बड़ी जाती है। मैंने तो उसको गले से लगाया है। जब भी हम एज गवर्नर कहीं पहुंचते हैं तो जो इलाके की सिक्योरिटी होती है ना, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई और हादसा ना हो। तो जो इलाके के लोग होते हैं उनको हम नहीं जानते होते हैं, उनका अपना ड्यूटी का काम होता है। इसलिए आपके सामने मैंने उन सबको सुन लें हटाया भी। जब मैं आपको बुला रहा हूँ, मेरे से ज्यादा तो नहीं है ना कोई, जब मैं आपको आज मेरे बराबर में आप खड़े हैं ना, बताएं, मैंने आपको खुद बुलाया, आपको खुद बुलाया, तो उसके बाद कोई गिला किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सब, आप भी यहाँ इसी काम के लिए आए हुए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ आप भी इसी काम के लिए हैं कि ये आग बुझे, लोग अपने जो नुकसानात हैं उससे आगे बढ़े। और आप सब मुझे अपने नंबर लिखवाएं, ठीक है ना, मेरे लोग अभी आपसे नंबर लेंगे, जिस जिसका जो नुकसान है, अजाला है, वो हमारे पास आए, फिर आप देखें कि मैं आपके साथ किस तरह बैठ के बात करता हूँ। और फिर आप ही लोग होंगे और कहेंगे कि यार वाकई गवर्नर साहब ने हमारा साथ दिया है, क्योंकि इन 3 सालों में हमने लोगों के साथ मोहब्बत का रिश्ता बनाया है। कम से कम मेरे लिए ये सहाफी भाई सारे खड़े, ये हमारे पूछे, हमारे जियो के रिपोर्टर खड़े, आप बताएं मेरा अमल लोगों के साथ क्या है। फिर तो आपको इंशाअल्लाह ताला बेफिक्र रहें, अल्लाह अच्छा करेगा। हम सब ये अहद करें कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, उसके लिए अमली काम करेंगे। जो दुकानदार यहाँ खड़े, उन्होंने अब अहद करना है कि अपनी दुकानों में जो सेफ्टी सिस्टम है उसको लगाएंगे। हमने जरूर ये नहीं सोचना है कि ये अल्लाह ना करे आग लगेगी तो हम खड़े होंगे। आग लगने से पहले जितने अवामिल हैं उस पर हमने सबने, अगर कहीं इदारों की कोताही है, आप लोगों ने उसको पॉइंट आउट करना है। आपने, अगर मालिक मकान दुकान खोलता है, आप दुकान में अगर सेलमैन है काम ना करें, आप कहें जी हमें ये SOPs पूरी करके दें। यार अगर कोई मालिक मकान, जब दुकानदार का मालिक तो घर बैठा है, लेकिन एक माँ का बेटा वहां 10,000 रुपए में काम कर रहा है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड, और मैं दर्जात बुलंदी की दुआ करता हूं उस फायर ऑफिसर के जो यहां शहीद हो गया कल काम करते हुए। आप देखें ना, फुरकान, उसकी शहादत हो गई, कल मैं उसके घर भी जाऊंगा, वो भी लोगों की जानें बचाते हुए शहादत दे गया है। आप देखें ना, सरकारी ओहदेदारों ने जान दी है ना, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं जो आपके साथी भाइयों ने हमारे सवाल किया है कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। ये तो हो चुका, इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमें यह सोचना है कि आइंदा ना हो, और किन अवामिल की वजह से हुआ, उन अवामिल को कैसे रोका जा सकता है। फारूक भाई सही है, उधर भाई, हम फिर ऐसे ना खड़े हो ना, हम खुशियों में खड़े हो, ऐसे गमों में आए जहां इन भाइयों के चेहरे उदास हो, तकलीफ में हो। ये तो कहीं की बात नहीं है भाई, और सबको अपना अपना हिस्से का किरदार अदा करना है। हाँ, आपने कहा जो हमारे यहाँ के MNA अरशद बोरा, वो भी 10:15 से लेकर रात तक पूरी रात यहाँ मौजूद थे, मेरे साथ खड़े थे, और हम सब यही कोशिश कर रहे थे कि जो इदारे हैं उनको फोन करके बुलाया जाए। तो जहां तक खड़े होने की बात है, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। खड़े होने से नहीं घबराते, और ना किसी का जवाब देने से घबराते। ये मनसब अल्लाह ने दिया है आप लोगों की खिदमत करने के लिए, और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आखिरी में सिर्फ ये कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, और हम सबको ये हिम्मत दे कि हम हौसले के साथ अल्लाह की रजा के लिए लोगों की इस वक्त मदद करें। जो मुखय्यर हजरात मेरी बात सुन रहे हैं वो आगे बढ़ें, पता करें, उन लोगों की लिस्टें लें जो यहाँ नौकरी पेशा हैं, और अगर उनका रोजगार बंद हो गया उनको घर पे हेल्प करें। हम इसमें एक सेल बना रहे हैं गवर्नर हाउस में, 1366 हेल्पलाइन नंबर मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ।
1366 हेल्प लाइन नंबर। जितने सेलमैन काम करते हैं वो उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। उनके लिए हम घर में राशन का और जो हेल्प हो सकती है मुखैर हजरात से वो अमल करेंगे। उनकी दूसरी नौकरी का बंदोबस्त करेंगे। और जो दुकान के मालकान हैं वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। जिन बिल्डरों से हमने बात की है, कल सारी ताजिर बिरादरी मेरे पास कल गवर्नर हाउस आ रही है। अभी जो कराची चैम्बर के जावेद भाई हैं और जावेद बलवानी और सदर ने मुझसे बात की है कि वो इनकी पूरी इंतजामिया को लेके कल आ रहे हैं। तो हम ये लाएमल बनाएंगे बिल्डरों के साथ बैठ के कि इसको जल्द से जल्द दोबारा डेवलप किया जाए और लोगों को वफाक से बात करके और सूबे से बात करके इनका जो नुकसान है उसका अजाला कराया जाए। ताजिर तंजीमें जो है 265 ऐसी इमारतें हैं ना जहाँ ये तिजारती मराकज़ है, खास तौर पर उन 265 तिजारती मराकज़ की जो ताजिर तंजीमें हैं उनको भी बोर्ड पर लेंगे और जो SOPs बननी चाहिए हुकूमत के जो मुताल्लिका इदारे और वजारतें उनके साथ बिठाकर और बल्दिया उस्मा कराची के जो मुताल्लिका इदारे और जो इस पर जो उनके मुंतखब नुमाइंदे काम कर रहे हैं उनके साथ बिठाकर, ताकि असल ये जो कुर्बानियाँ लोगों ने दे दी हैं, जो अपनी जानों से गए हैं, अर्शी मॉल हो या RJ मॉल हो, अगर उस वक्त ये सारी SOPs इस तरह वजह हो जाती तो शायद ये आगे सद्देबाब होता। लेकिन अब सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, हम अपना इसमें किरदार अदा करेंगे और गवर्नर साहब ने तो इसमें मेरे माशाल्लाह लीड ले ही ली है। और अगर ये शायद ना होते तो नेवी की तरफ से जो कुमक और इमदाद पहुंची इतनी जल्दी नहीं पहुंचती। KPT की तरफ से जो बाउजर्स स्नॉर्कल्स पहुंचे वो कोई और आ भी जाता तो शायद नहीं होता। गवर्नर साहब का यहाँ पर आना बर वक्त जो नुकसान हो रहा है शायद उसमें कुछ कमी अगर हुई है तो वो मैं समझता हूँ कि कामरान टिसूरी भाई ने बर वक्त जो काम नहीं, अल्लाह ताला ने कराया और इन सब भाइयों की मदद से हुआ है। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे और मेरे साथ राब्ते में रहो भाई, आ जाओ। अल्लाह ताला आपको